کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو مشورہ دیا گیا ہے کہ پاکستانی عوام مہنگائی کی وجہ سے غصے میں ہے، اس لیے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کرنے اور 10 لاکھ لوگ جمع کرنے کا پروگرام کینسل کر دیں۔ دوسری طرف میاں جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ عوام کی شادیاں اور ہسپتالوں کی ایمبولینسز وغیرہ کو دیکھتے ہوئے ایئرپورٹ کا پلان کینسل کیا گیا ہے، جس کے بعد بہت سے پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ 21 اکتوبر کا پلان بھی کینسل کر دیں گے۔ نون لیگ کہتی ہے کہ اکتوبر میں شادیوں کا سیزن ہے، ریلی اس لیے نہیں نکال سکتے تاکہ عوام ان کی ریلیوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائے، جبکہ بہت سے پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں نواز شریف کے پاکستان واپس آنے سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے تو آتے ساتھ ہی جیل یاترا کرنی ہے۔ اوپر سے نواز کے چھوٹے بھائی شہباز شریف کی حکومت نے 16 ماہ میں عوام کا جو حشر کر دیا ہے وہ 75 سالوں میں کسی سیاستدان، حکومت یا پارٹی نے نہیں کیا تھا۔ اس وقت ان نون لیگیوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی کہ جب حکومت ان کی اپنی تھی، ان لوگوں نے سارا پاکستان ہی لوٹ لیا۔ 10 ارب تو صرف بکاؤ میڈیا کو شریف خاندان کی حکومت نے دیے تھے۔ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ ایک بھائی جو دوائی لینے کے بہانے سے ملک سے بھاگا ہوا ہے، اب وہ واپس آئے یا نہ آئے اس بات سے پاکستانیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کے لیے تو 10 لاکھ کیا 10,000 لوگ بھی باہر نہیں آنے والے۔ یہ عوام صرف اور صرف عمران خان کے لیے نکلتے ہیں، چاہے کورٹ میں پیشی ہو، کوئی ریلی ہو یا جلسہ ہو۔ اوپر سے شہباز شریف پاکستان پہنچنے کے بعد فوری طور پر دوبارہ آبائی وطن برطانیہ روانہ ہو گئے۔ بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی پر پیٹرول 400 روپے فی لیٹر ہو جانے کا امکان ہے۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کا نون لیگ کی جانب سے دھوم دھام سے استقبال کا پلان دھرے کا دھرا رہ گیا اور اب نون لیگ کی قیادت نے سر جوڑ لیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کی جانب سے اگلے ماہ 21 اکتوبر کو لاہور میں نواز شریف کے تاریخی استقبال کرنے کے دعوے میں سے ہوا نکل گئی ہے۔ ARY نیوز کے مطابق مسلم لیگ نون کی قیادت کو لگتا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ عوامی مقبولیت حاصل نہیں کر پائے گا۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ نواز شریف کی وطن واپسی پر لاہور میں 10 لاکھ لوگ ان کا استقبال کریں گے، تاہم نون لیگ کے اندرونی ذرائع کا بتانا ہے کہ قائد نون لیگ کے ایئرپورٹ پر عوامی استقبال کا پلان کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ پلان یہ تھا کہ 9 مئی کے بعد ہم بیانیہ بنائیں گے کہ عمران کو سب نے چھوڑ دیا اور قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے، مگر پچھلے 5-6 مہینے اس منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے ہر کوشش کی گئی مگر ناکام رہے۔ آپ کے خیال میں کیا نواز شریف وطن واپس آئیں گے یا نہیں، اور اگر آئیں گے تو مزید کتنے عرصے بعد؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین گرامی، نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو سب سے دلچسپ خبر تھی وہ اردو نیوز نامی ویب سائٹ نے چھاپی تھی، جس میں لکھا گیا تھا کہ نون لیگ کا جو رہنما نواز شریف کے استقبال کے لیے بندے نہیں لائے گا اسے الیکشن کے لیے ٹکٹ بھی نہیں دیا جائے گا۔ خبر میں یہ بھی لکھا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اکتوبر کے آخری ہفتے لندن سے وطن واپس آ رہے ہیں، جن کے استقبال کے لیے ان کی پارٹی بھرپور تیاریوں میں مصروف ہے۔ آئے روز ورکرز کنونشنز ہو رہے ہیں اور تنظیم کے ممبران میں ذمہ داریاں بانٹی جا رہی ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے میں لاہور میں پارٹی کی کئی بڑی میٹنگز ہوئیں جن میں میڈیا کو رسائی نہیں دی گئی۔ اردو نیوز نے ان اجلاسوں میں شریک مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے گفتگو کر کے نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے ہونے والی تیاریوں کے متعلق معلومات حاصل کی، اور ایک نون لیگی رہنما نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ لاہور کے 2 اجلاسوں میں جو بات قابل ذکر ہے وہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کی شرکت ہے۔ مسلم لیگ نون کے ایک اور رہنما نے بتایا کہ 180H ماڈل ٹاؤن میں ہونے والے اجلاس میں مریم نواز پہلے آئیں جبکہ حمزہ شہباز کافی تاخیر سے آئے، تاہم ان کے داخلے پر شرکاء نے غیر معمولی نعروں سے ان کا استقبال کیا۔ ایسا استقبال مریم نواز کے لیے نہیں تھا۔ پھر فلیٹیز ہوٹل کی میٹنگ میں جہاں نواز شریف نے خود بھی خطاب کیا، اس اجلاس میں مریم نواز اور حمزہ شہباز اکٹھے حال میں داخل ہوئے، لیکن حمزہ شہباز کے لیے نعرے توانا آواز میں لگائے گئے۔ خیال رہے کہ ان اجلاسوں کے ہنگامے میں مریم نواز بھی بدھ کی رات لندن روانہ ہوئی، جبکہ پارٹی صدر شہباز شریف 1 مہینہ لندن گزارنے کے بعد پاکستان واپس پہنچے اور ٹکٹ رینیو کروا کر دوبارہ لندن یاترا کے لیے روانہ ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق نون لیگ کے پارٹی اجلاسوں میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بہت کچھ طے کیا گیا ہے۔ اجلاس میں شریک ایک رہنما نے بتایا کہ ہر حلقے سے 10,000 افراد جمع کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ ہر صوبائی حلقے سے 5,000 افراد کو میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے لانے کا ٹاسک دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بندے نہیں لائے گا اس کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب جنگ اخبار نے اپنی آن لائن خبر میں بتایا ہے کہ نواز شریف کی واپسی اور اگلے سال کے شروع میں عام انتخابات کے امکانات دھندلا گئے ہیں۔ نیب قوانین جو پچھلے سال منظور کی گئی ترامیم کو کال عدم قرار دیتے ہیں کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی احتساب بیورو کی فعالی نواز شریف کی پاکستان واپسی کے شیڈول پر نظر ثانی کی قیاس آرائیوں کے درمیان شہباز شریف کا اچانک لندن پہنچنا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا عام انتخابات کے حوالے سے پولنگ کا کوئی
شیڈول دیے بغیر اعلان نے اگلے سال کے اوائل میں ملک میں عام انتخابات کے امکانات کو دھندلا دیا ہے۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کے اپیل کیس میں اس کے فیصلے کی روشنی میں معاملہ عدالت عظمیٰ میں اٹھایا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ ذرائع نے بتایا کہ الیکشن پیش رفت کا دائرہ کار پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کے معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہے۔ اگر عدالت عظمیٰ کے تمام فیصلے پارلیمنٹ سے ایکٹ کی منظوری کے بعد کیے گئے ہوں تو عام انتخابات اگلے سال جنوری کے آخر میں ممکن ہوں گے۔ ذرائع نے یاد دلایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مختصر اعلان کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے کیونکہ یہ آئین اور انتخابات کے شیڈول کا حوالہ دیے بغیر کیا گیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ہمارے ملک کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے جو سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے تاحیات رہبر نواز شریف کی بیماری اور واپسی کے گرد گھومتا ہے۔ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط سے جان چھڑوانا یا مہنگائی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو، ایف اے ٹی ایف کی جانب سے گرے لسٹ میں دوبارہ ڈالے جانے کا خطرہ ہو یا پاکستان میں خودکشی کے بڑھتے واقعات، ان سب مسائل سے ہماری اپوزیشن اور حکومتی بینچوں پر بیٹھے سیاستدانوں کو کچھ سروکار نہیں۔ نواز شریف جیل میں تھے تو شریف فیملی سمیت تمام لیگی رہنماؤں کی زبان پر ایک ہی مطالبہ تھا کہ نواز شریف کو رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے علاج کرا سکیں۔ ان دنوں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ انہیں بعض پیچیدہ اور خطرناک بیماریاں لاحق ہیں، ان کا علاج غیر ملکی پرانے ڈاکٹر کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے ڈاکٹر ایک بیماری کا علاج کرتے ہیں تو دوسری بے قابو ہو جاتی ہے۔ سب سے جدید اور تشویشناک بیماری کا نام پلیٹلیٹس میں کمی و بیشی بتایا گیا تھا، جن کی تعداد اتنی کم ہو چکی تھی کہ کسی وقت بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ پھر یہ معاملہ عدالت جا پہنچا اور حکومت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک غیر معمولی سزا یافتہ قیدی کے لیے ایک غیر معمولی قانونی راستہ نکالا اور اس کے نتیجے میں نہ صرف وہ لندن چلے گئے بلکہ ان کے ضامن نیب کو متعدد مقامات میں مطلوب شہباز شریف بھی ان کے ہمراہ لندن پہنچ گئے۔ بیرون ملک گئے ہوئے دونوں بھائیوں کو 4 ماہ گزر چکے تھے مگر ان کی واپسی کے کوئی آثار نہیں تھا، اور زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دوران وہ ایک دن کے لیے بھی کسی بھی ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے بلکہ اس دوران وہ اپنے گھر پر ہی مقیم رہے۔ اس کے علاوہ عدالتی حکم کے باوجود انہوں نے اپنی 15 روزہ تازہ ترین میڈیکل رپورٹ بھی باقاعدگی سے نہیں بھیجی۔ حکومت کی یاددہانی کے بعد جو رپورٹ بھیجی گئی حکومتی ذرائع کے مطابق وہ پرانی ہیں اور ان میں سے ایسی کوئی تشویشناک بات شامل نہیں جس سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ نواز شریف کا بیرون ملک قیام ان کے علاج کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ اس وقت کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق عوان نے اگلے روز میڈیا کو بتایا کہ وفاق کی جانب سے برطانیہ کو خط لکھا جائے گا تاکہ انہیں ڈی پورٹ کروایا جائے۔ اس کے جواب میں مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے جواب دیا تھا کہ جیسے ہی نواز شریف نے واپسی کا اعلان کیا حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ نون لیگ کے دور میں پاکستان سرمایہ کاری کے لیے مقناطیس تھا مگر آج وزیر اعظم ہاتھ میں کشکول پکڑ کر بھکاری بنے بیٹھے ہیں اور عوام کو خودکشیوں پر مجبور کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک بار پھر میڈیا کا زیادہ وقت اسی بحث کی نظر ہو جائے گا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پاکستان لانا ملک کی سلامتی اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے اہم ہے یا ان کا لندن میں قیام زیادہ مفید ہے۔ اس دوران حکومت یہ دلیل پیش کرتی رہے گی کہ قانون کی حکمرانی کے لیے سابق وزیر اعظم کی واپسی بے حد ضروری ہے۔ یہ بھی کہا جائے گا کہ ایسی سہولت ملک میں کسی دوسرے سزا یافتہ قیدی کو حاصل نہیں۔ اس کے علاوہ حکومت یہ بھی کہے گی کہ ان کے باہر رہنے سے عام آدمی کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ملک میں 2 قانون رائج ہیں، ایک مراعات یافتہ طبقے کے لیے ہے، دوسرا عام آدمی کے لیے۔ اس میں شک نہیں کہ عملی طور پر یہی نظر آتا ہے، بلکہ زیادہ سچ یہ ہے کہ مراعات یافتہ طبقے میں بھی حکومت کا ساتھ دینے والوں کے لیے ایک قانون ہے اور اپوزیشن میں بیٹھنے والوں کے لیے دوسرا قانون ہے۔ نیب کی کارکردگی کے حوالے سے کی جانے والی بحث میں پہلا سوال اسی 2 رنگی پر اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہی ہے کہ پارلیمنٹ کو سب سے پہلے اس 2 رنگی کو ختم کرنے کے لیے بنیادی قانون سازی پر توجہ دینی چاہیے، لیکن پارلیمنٹ میں قانون سازی غیر اہم معاملہ ہے۔ سب سے کم قانون سازی پی ٹی آئی حکومت کے 1.5 سال میں ہوئی تھی اور جتنی پیش رفت دیکھی گئی وہ اپنی جگہ تنقید کا نشانہ بنی، لہٰذا اسے قابل رش کہنا آسان نہیں۔ ان حالات میں ہونا یہ چاہیے کہ اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے بجائے عوام کی مشکلات دور کرنے کے سر جوڑ کر بیٹھیں۔ اپوزیشن اپنے تجربے کی روشنی میں ایسی سفارشات مرتب کریں جو ملک کو آئی ایم ایف اور مہنگائی سے بچا سکیں، اور حکومت اپنی انا کے خول سے باہر نکلے، ملکی معیشت سنوارنے میں اپوزیشن کی جہاں تک ممکن ہو مدد لے اور ماضی میں گم رہنے کے بجائے مستقبل کی تعمیر اور ترقی کا راستہ نکالنے کی فکر کی جائے۔ عوام ماضی کا ماتم اور نوحہ خوانی سننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، انہیں روزانہ کی بنیادوں پر بڑھتی ہوئی مہنگائی سے چھٹکارا چاہیے۔ بجلی اور گیس کی بلوں میں کمی درکار ہے، ملک میں پیدا ہونے والی چینی، آٹا، سبزی اور دالیں سستے داموں فروخت کی جانی چاہیے۔ درآمدی بل کم کرنے اور برآمدی بڑھانے کے لیے ایسے حکومتی اقدامات نظر آنا چاہیے جو ثابت کریں کہ ہر گزرتے دن انہیں منزل قریب دکھائی دے۔ کون جیل میں ہے اور کون بیرون ملک، یہ ایسے فروعی مسائل ہیں کہ جن کا پاکستانی عوام کو نقصان تو ہوتا ہے مگر فائدہ نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔